آپ پھر کے دیکھو کوئی ایک چیز بتا دو جس کو بار بار دیکھنے کوئی جی چاہتا ہو، چوتھی باری پنجویں باری او بس کرو ویکھ لئیے، او بس کرو ویکھ لئیے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بس ایک ہستی ہے کائنات میں، محمد مصطفیٰ۔ آپ نے فرمایا کہ وسیم، جن کو دیکھنے سے شوق اور بڑھتا تھا اور بڑھتا تھا اور بڑھتا تھا، ساری زندگی دیکھتا رہے، شوق ختم نہیں ہوتا تھا۔ وسیم۔ دوسرا مطلب ہے قسیم۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو خوبصورت نظر آئے۔ او بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں، اتنی تمیز نہیں تم لوگوں کو۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو خوبصورت نظر آئے۔ یہ بچی نے میک اپ کیا ہوا ہے، اب یہ چہرے سے خوبصورت نظر آ رہی، شاید بالوں میں جوئیں ہوں پھر۔ تو قسیم اسے کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے ہی خوبصورت نظر آئے، وہ قسیم ہوتا ہے۔ وہ صرف ایک ہستی آئی ہے، وہ ہے میرے آپ کے نبی۔ تو پھر انہوں نے 40 سال کی عورت سے شادی کیوں کی اور 25 سال گزار دیے، اور جب 50 سال کے ہوئے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد 10 شادی۔ آپ نے کہا میں نے جہاں شادی کی پہلے اللہ نے کہا کرو پھر میں نے کی، جہاں بیٹی کی شادی کی پہلے اللہ نے کہا کرو پھر کی۔ جب سیدہ فاطمہ علیہ السلام 15 برس کی ہوئیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے کا پیغام لے کر آئے، تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر حضرت عمر آئے کچھ دنوں کے بعد رشتے کا پیغام لے کر، آپ نے فرمایا میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو عبد الرحمن بن عوف ایک صحابی ہیں، انہوں نے مولا علی سے کہا تو جا تجھے ہاں کر دیں گے۔ وہ کہنے لگے میں تو غریب آدمی ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں، اس وقت اتنی غربت کہ میرا تو گھر بھی اپنا نہیں ہے، کوٹھا بھی کوئی نہیں، تو میں نو کدو دیون گے؟ کہا نہیں تو جا ہاں ہو جائے گی۔ اب آپ تشریف لائے اور آ کے بیٹھ گئے، اور شرم کی وجہ سے بولا نہ جائے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ چپ۔ اب اللہ کو بھی پتا ہے، اللہ کے نبی کو بھی پتا ہے، کیسے آئے ہو؟ خاموش۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کے اٹھ کے گھر چلے گئے۔ حضرت علی غصے سے اٹھے اور باہر صحابہ کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ ویکھو کی ہوندا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے بھیجا تھا نا، ان پہ چڑھائی کر دی، تینوں آکھیا ہی نا مینوں نہ بھیج۔ انہوں نے کہا کی ہو گیا؟ انکار ہو گیا؟ انکار ہو گیا؟ کہاں، کچھ بھی نہیں بولے، چپ کر کے گھر چلے گئے۔ تو عبد الرحمن کہنے لگے کچھ بولے؟ کہاں بس انشاءاللہ کہا۔ کہا تو تیرا بھلا ہوئے، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے، مبارک ہو۔ اچھا یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ جبریل آ چکا ہے یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے، تو پھر اسی وقت ہاں کیوں نہیں کی؟ ابھی آپ سارے سنو۔ اب گھر گئے، بیٹی کو بلایا، بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ یہ جب عرشوں سے حکم آ چکا ہے اب تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں سکھانا تھا کہ بیٹی گائے بھینس نہیں ہوتے جتھے باندھے ہو، اس سے پوچھو کہ بیٹی تیری یہاں شادی کر دیں؟ وہ اگر کہے کر دیں، بسم اللہ کر، وہ کہے ابا میرا یہاں دل نہیں کرتا، تو وہ نافرمان نہیں ہے۔ وہ ماں سے کہہ دے کہ ماں میں نہیں کرنا چاہتی، تو وہ نافرمان نہیں ہے، یہ شریعت نے اس کا حق بنایا ہے۔ یہ والدین کا جبر ہے جو زبردستی کر دیتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فاطمہ جیسی بیٹی، آپ کا کیا خیال ہے؟ آج کل کی بیٹیاں چپ کر کے سر جھکا دیتی ہیں، تو فاطمہ حسنین کی ماں، جنت کی عورتوں کی سردار، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور جگر کا ٹکڑا، وہ کہے گی نہیں میں نہیں کرنی ہے؟ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ کر دوں؟ وہ خاموش ہو گئی۔ کماری لڑکی خاموش ہو جائے
تو مطلب ہوتا ہے کر دیں. ہاں بیوہ ہے، متعلقہ ہے، اس کو زبان سے کہنا پڑے. کماری بچی خاموش ہو جائے تو وہ ہاں ہوتی. پھر آپ باہر نکلے. آپ نے حضرت علی کو بلایا کہ علی بلاؤ لوگوں کو. پھر آپ نے حضرت علی بھاگے بھاگے گئے. 2 منٹ میں ساری مسجد بھر گئی. آپ نے ایسے مولا علی کو سامنے بٹھایا اور خود ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان فرمایا، لوگوں جبریل میرے پاس اللہ